اچھا، کسی بھی بہترین ریسرچ کا جو سفر ہوتا ہے نا، وہ ایک بڑے عمومی خیال سے تو شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل منزل ایک بہت ہی مخصوص اور قابل تحقیق مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ یعنی معیاری تحقیق کے لیے ایک مضبوط تحقیقی مسئلہ آخر بنایا کیسے جائے؟ چلیں اس عمل کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ تو ایک بڑا سا آئیڈیا ایک فوکسڈ تحقیقی منصوبے میں کیسے بدلتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور یہ ایک چیلنج بھی لگتا ہے، لیکن اس کا ایک واضح راستہ ہے جسے آج ہم مل کر دریافت کریں گے۔ ہمارے آج کے سفر کے 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیوں کی تلاش کو سمجھیں گے کہ کوالٹیٹیو تحقیق کی روح کیا ہے۔ پھر ایک عام سے موضوع سے ایک حقیقی مسئلے تک کا فاصلہ طے کریں گے۔ اس کے بعد اپنی تحقیقی توجہ کو مزید بہتر اور شارپ بنائیں گے اور آخر میں ایک بہترین سوال تیار کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ چلیں تو پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، کیوں کی تلاش۔ دیکھیں، کوانٹیٹیو ریسرچ کے برعکس جہاں مفروضوں کو جانچا جاتا ہے، کوالٹیٹیو ریسرچ کا آغاز ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ سے نہیں ہوتا۔ اس کا اصل مقصد تو کھوج لگانا ہے، پیچیدگی کو سمجھنا ہے اور لوگوں کے تجربات کی گہرائی میں اترنا ہے۔ تو یہ کوالٹیٹیو تحقیقی مسئلہ ہے کیا چیز؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ایسا بیان ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے علم میں کہاں کوئی خلا یعنی گیپ موجود ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہے جسے گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ساری توجہ کیسے اور کیوں پر ہوتی ہے، یعنی لوگ چیزوں کا تجربہ کیسے کرتے ہیں اور اس کے تجربے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ ایک اچھے کوالٹیٹیو مسئلے کی کچھ خاص پہچان ہوتی ہیں۔ پہلی بات، یہ ہمیشہ کسی خاص سیاق و سباق یعنی کسی خاص ماحول یا گروپ سے جڑا ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ اوپن اینڈڈ ہوتا ہے، مطلب اس کا جواب سیدھا سیدھا ہاں یا نہیں میں نہیں ہو سکتا۔ یہ لچکدار بھی ہوتا ہے، یعنی تحقیق کے دوران یہ خود بھی تھوڑا بہت بدل سکتا ہے، اور آخر میں اس میں اکثر ایکسپلور یا انڈرسٹینڈ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو گہری کھوج کی دعوت دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور یہ سچ پوچھیں تو بہت ہی اہم قدم ہے۔ کسی بھی وسیع موضوع کے اندر چھپے ہوئے اصل مسئلے یا قابل تحقیق خلا کو کیسے تلاش کیا جائے۔ دیکھیں، موضوع اور مسئلے میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بے گھر افراد کے لیے لائبریری کی خدمات، یہ ایک وسیع موضوع ہے، لیکن تحقیقی مسئلہ اس کے اندر چھپا ہوا وہ خلا ہے جسے ہم جاننا چاہتے ہیں، جیسے کہ یہ سمجھنا کہ بے گھر افراد کو لائبریری میں معلومات تک رسائی حاصل کرنے میں کون مخصوص رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اصل تحقیقی مسئلہ۔ عام طور پر لٹریچر ریویو یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ کیا کام ہو چکا ہے، لیکن کوالٹیٹیو تحقیق میں اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے۔ یہاں ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیا نہیں کہا گیا، کن کی آوازیں اب تک شامل نہیں ہوئیں، کون سی کہانیاں انسنی رہ گئی ہیں۔ یہ ان خاموشیوں اور نہ پوچھے گئے سوالات کو تلاش کرنے کا عمل ہے۔ چلیں اب تیسرے حصے کو دیکھتے ہیں، جہاں ہم اپنے تحقیقی فوکس کو ریفائن کرتے ہیں۔ اسے ایک فنل کی طرح سمجھیں۔ ہم ایک بڑے وسیع آئیڈیا سے شروع کرتے ہیں اور اسے آہستہ آہستہ تنگ کرتے جاتے ہیں جب تک کہ ہم ایک واضح اور مرکوز مسئلے تک نہ پہنچ جائیں۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کے 4 سیدھے سادے قدم ہیں۔ پہلے تو ایک وسیع موضوع چنتے ہیں جس میں دلچسپی ہو، پھر ایک ابتدائی لٹریچر ریویو کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ پہلے سے کیا معلوم ہے۔ اس کی بنیاد پر اپنی توجہ کو محدود کر کے ایک خاص نیش یا گوشہ تلاش کیا جاتا ہے، اور بس یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پھر آپ کا تحقیقی سوال شکل اختیار کرتا ہے۔ اسی مرحلے پر جو طریقہ کار یعنی میتھڈالوجی منتخب کی جاتی ہے وہ ایک لینس یعنی ایک عدسے کی طرح کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ فینومینالوجی کا لینس استعمال کریں گے تو آپ افراد کے زندہ تجربے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اگر ایتھنوگرافی کا لینس لگائیں گے تو ثقافت اور سماجی میل جول پر نظر رکھیں گے۔ یہ لینس آپ کے سوال کی تشکیل میں بہت مدد دیتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے سفر کے آخری اور شاید سب سے اہم پڑاؤ پر، وہ بہترین تحقیقی سوال تیار کرنا جو اس ساری کھوج کا نچوڑ ہوگا اور آگے کی سمت طے کرے گا۔
ایک کمزور اور ایک مضبوط سوال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک کمزور سوال کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، جیسے کیا لائبریری میں کافی کتابیں ہیں؟ یہ سوال ہمیں کہیں نہیں لے جاتا، جبکہ ایک مضبوط کھوج پر مبنی سوال کچھ یوں ہوگا۔ انڈر گریجویٹ طلبہ متعلقہ تحقیقی مواد تلاش کرنے میں اپنے تجربے کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ دیکھا آپ نے فرق؟ تو جب سوال لکھنا ہو تو کچھ اصول یاد رکھیں۔ پہلا، ہمیشہ کیسے یا کیا جیسے کھلے الفاظ سے شروع کریں، نہ کہ کیا ہے سے۔ دوسرا، غیر جانبدار رہیں، ایسا نہ لگے کہ جواب پہلے سے ہی سوال میں چھپا ہوا ہے۔ سوال کو سادہ اور واضح رکھیں، اور آخر میں یہ ضرور دیکھ لیں کہ کیا یہ تحقیق عملی طور پر ممکن بھی ہے یا نہیں۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سی انکہی کہانی ہے جسے آپ کی تحقیق دنیا کے سامنے لائے گی۔ اچھا، تو اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت